الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا یہاں پر حاضر ہونا بغرض ادائیگی نماز جمعہ کے لیے، اس کے ساتھ ہی توفیق کا مل جانا کہ اللہ کے دین کی فکر کو لے کر آپس میں ایک دوسرے کا احساس رکھ کر اللہ کے دین کی بات کو کہنا اور سننا. دعا کریں کہ اللہ رب العزت حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ حق اور سچ کا پابند بنا کر مجھے اور آپ کو اتباع دین کا پیروکار بنا دیں، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا دیں، آپ کا سچا مطیع و فرما بردار بنا دیں اور دین حق کی اطاعت اور پیروی میں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سر خم تسلیم کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. آپ حضرات کے سامنے اس بات کو میں پیش کرتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو
دین اسلام کی اتباع کے لیے قبول کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ الحمدللہ مسلمان بھی ہیں اور فرائض کی ادائیگی کے پابند بھی ہیں۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں قبولیت کے بارے میں کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے میرے کسی معاملے کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ تو لکھنے والوں نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب تمہارے کو نیکی کی توفیق مل جائے اور تم نیکی کرنے والے بن جاؤ اور وہ نیکی تمہارے دل کو بھانا شروع کر دے تو یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وسعتک سیئتک فانت مؤمن۔ سر یسر سرور کے معنی میں آتا ہے انسان کو اطمینان اور سکون نصیب ہو جائے۔ ایک نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کا دل نماز میں نہیں لگتا، وہ بار بار اپنی نماز سے بے توجہی اختیار کر جاتا ہے، بار بار اس کو باہر کی فکرات کھاتی رہتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا نمازی جب آتا ہے تو مسجد میں آ کر وہ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتا ہے، اس کے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس نماز کی ادائیگی میں وہ اپنے آپ کو انتہائی مطمئن پاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو وہ سر جھکاتا ہے اتنا زیادہ اس کا اطمینان بڑھتا چلا جاتا ہے، سکون بڑھتا چلا جاتا ہے، دنیا والوں سے بے رغبتی اس کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ مسجد میں بیٹھا رہو، ذکر و اذکار کرتا رہو، دعائیں مانگتا رہو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے اذا سرت کا حسنتک، جب تجھ کو سرور محسوس ہونے لگے، جب تجھ کو اپنی نیکی کے کرنے پر اطمینان عطا ہو جائے، جب تو نماز پڑھے تو تیرے کو لذت محسوس ہو، جب تو سر جھکائے تو تیرا دل مطمئن ہو جائے، اور تو دنیا کی رغبت اور اس کی چاہت سے اپنے آپ کو دور کر لے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مسجد سے باہر نکلنے کے بعد تجھ سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہو جاتی ہے، یا کسی قسم کا تیرے منہ سے غلط بات نکل آتی ہے، یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تو اپنی بد اخلاقی پر کسی معاملے میں جذبات میں آ کے اتر آتا ہے، وَسَاءَتْكَ سَیِّئَتُکَ، تجھ کو تیری یہ برائی ناگوار محسوس ہوتی ہے، تیرے ضمیر کو ملامت کرتی ہے، تیرے ضمیر کے سکون کو بے سکون کر دیتی ہے، تجھ سے خدا نہ خواستہ کسی بندہ مومن کی دل آزاری ہو جائے تو رات کو گھر پہ جاتا ہے تو اس کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، تیرے کو وہ جو تو نے بد اخلاقی کی وہ بد اخلاقی یاد آتی ہے، اور تیرا دل اس پر تیرے کو ملامت کرتا ہے، تیرا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، یا خدا نہ خواستہ تیری زبان سے جو غلط بات نکلی تھی یا گالم گلوچ ہوئی تھی اب تجھ کو اس کا احساس ہو رہا ہے۔ تو فرمایا جب تیرے اندر یہ احساس آ جائے کہ تیری چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر تیرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو کر تجھے ملامت کرنے والی بن جائے، تیرا سر جھکانے والا عمل تجھ کو سکون اور اطمینان پہنچانا شروع کر دے، تیری کوئی بندہ مومن کے ساتھ نیکی ہو، اس نیکی پر تیرا دل خوش ہونا شروع ہو جائے، فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو سمجھ جا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ایمان کامل کی دولت سے نواز دیا۔ تو میرے دوستوں بڑی پیاری بات ہے، مسجد میں آنے کی توفیق کس کو ملی؟ حی علی الصلاۃ کی آواز سب کو پڑی، حی علی الفلاح کے لیے سب کو کہا گیا، مسجد کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھول دیا گیا، مسجد کی اذان کی آواز لاؤڈ سپیکر سے سب کو آئی۔ کتنے ہیں جو اپنے آپ کو غفلت میں لے کر مسجد کے دروازے کے قریب سے چلے گئے، اور کتنے ہیں جو اذان کی آواز سنتے ہیں اللہ رب العزت کی اس پکار کی طرف سے دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آئے۔ تو سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آنے کی توفیق دی ہے،
اور میرا اور آپ کا وجود اللہ نے قبول کر لیا اس چیز کے لیے کہ میں اور آپ اس کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِن، سمجھ جا کہ ایمان کامل تیرے دل میں آتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسری چیز حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتی ہے، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایمان والے ہو جاتے ہو اور جب تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اپنے آپ کو پابند محسوس کرتے ہو تو یاد رکھنا اب تم اللہ کی مشیت کے پابند ہو جاتے ہو، اور اللہ رب العزت کی جب مشیت تمہارے سامنے آتی ہے تو من یرید اللہ بہ، اللہ رب العزت جب اپنی مشیت کے تحت کسی کے لیے ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بھلائی کی دولت سے نواز دے تو فرمایا خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت اس کے دل میں دین کی فکرات ڈال کر دین کی فہم اور سمجھ کے لیے دینداروں کے ساتھ تعلق وابستہ کر کے اللہ اس کے لیے دین کی راہوں کو ہموار فرما دے گا۔ جب دین کی فکرات ہوں گی تو پھر دین سیکھنا بھی چاہیے، اور جب دین سیکھنے کی توفیق ہوگی تو یہ توفیق یاد رکھیے گا اللہ کی طرف سے ملی ہے کہ میں دین سیکھ رہا ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے مجھے دین سیکھنے کی تو توفیق دے دی، اب میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ جو دین سیکھا اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ فرمایا جو عمل پیرا ہو رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العزت نے ان کو دین کے لیے قبول کر دیا ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت گفتگو کسی کی ہو سکتی ہے؟ کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور خوبصورت انداز میں کوئی اپنی بات کو سمجھانے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کائنات میں حسینوں کے حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھوں کی تعریف کرتا ہے شمائل ترمذی والا تو کہتا ہے ایک ایسی آنکھوں پہ ہزاروں میں قدر قرباں جو بن پیے مخمور رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اتنی خوبصورت، آپ کا چہرہ انور اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والوں کو بھی بھلا محسوس ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرمائے تو آپ کی گفتگو اتنی حسین اور خوبصورت ہوتی جیسے موتی جھڑ رہا ہے۔ آپ کے منہ سے جو خوبصورت خوشبو آتی ہو کہتے ہیں گلاب کی بھی کیا خوشبو ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے پھبکا نکلتا وہ بھی خوشبو بن کر صحابہ کرام کے دلوں کو معطر کر دیتا۔ تو میرے پیارے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام ایمان لے کر آ رہے ہیں اور جو غیر صحابہ ہیں ان کو دعوت دی جا رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جن کو قبول کیا وہی صحابیت کے درجے پر پہنچتے گئے، اور جن کو قبول نہیں کیا وہ دھتکارے ہوئے ہو گئے۔ اللہ نے جن کو توفیق دی انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، آپ کی دین کی اشاعت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے سب کچھ قربان کر دیا، اور جن کو توفیق نہیں ملی وہ ابو جہل بھی بن گیا، عتبہ بھی بن گیا، شیبہ بھی بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑانے والے بن گئے۔ آپ نے قرآن کی آیتوں کو پیش کیا تو ان کو شعر کہنا شروع کر دیا، آپ نے معجزات دکھائے تو ان کو جادوگری کہنا شروع کر دیا۔ آپ سے کہا چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ گے تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو 2 لفظ کر دیا، لیکن دیکھنے والوں نے کہا یہ تو محمد نے ہمارے ساتھ جادوگری کی۔ میرے دوستو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی کہ دین کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تم نے کہا معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھایا محبوب کائنات نے، اس معجزے کا انکار کر بیٹھے۔ تمہارے ہاتھوں کی کنکریوں نے محبوب کائنات کی نبوت کی گواہی دی، لیکن اس کو بھی دھوکہ سمجھنے شروع کر دیا۔ تمہارے سامنے درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہو گیا،
اس درخت نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اشہدو انک محمد رسول اللہ فرما دیا، لیکن باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے ان معجزات کو دیکھ کر جھٹلانے والے بن گئے۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ 13 سالہ مکہ کی زندگی، 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے بارے میں صحابہ کو جہاں بتایا وہاں غیر صحابہ کو بھی بتایا، مکہ والوں کو بھی بتایا، حبشہ والوں کو بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کے سامنے، رؤسائے مکہ کے سامنے نبوت اور رسالت کے دلائل بھی دیتے رہے، معجزات سے ان کو آگاہ بھی کرتے رہے، لیکن اللہ نے جن کو قبول کیا وہی ایمان والے ہوئے، اور جن کو اللہ نے دھتکار دیا وہ بے ایمان بن گئے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ اللہ کی توفیق سے فرمایا کہ تمہارے لیے قبولیت کی دلیل کیا بنی کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے گھر میں آ کر سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ نے تمہارے کو اپنی ذات کے لیے قبول کر لیا، اللہ رب العزت نے تم کو اپنے دین کا پابند بنا دیا۔ جب تمہاری آنکھ صبح فجر کی اذانوں پر کھل رہی ہے اور بستر تمہیں کاٹ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے تم کو آواز دی جا رہی ہے، اللہ تم کو بلا رہا ہے کہ بستر پر مومن اچھا نہ لگے، بستر سے ہٹ کر مسجد میں آ کے سجدہ ریز مومن مجھے پسند آتا ہے۔ تو یہ بھی توفیق کس کو ملتی ہے؟ جس کو اللہ قبول کر لے۔ میرے دوستو، اذان کی آواز سب کے کانوں میں لگی، لیکن اذان کی آواز کے بعد اس اذان کی آواز پر قدم اٹھنا کس کا؟ اسی کا اٹھے گا جس کو اللہ نے قبول کیا۔ اذان کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق کس کو ملے گی؟ اسی کو ملے گی جس کو اللہ قبول کرے گا۔ اللہ کے دین کی اشاعت کی توفیق کس کو ملے گی؟ اسی کو ملے گی جس کو اللہ رب العزت اپنی زبان، جس کو اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے قبول کرے گا اور اس کی زبان کو پسند کرے گا۔ تو میرے دوستو، دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تیرے کو خوش کرنے لگے، تیری عبادت تیرے کو اطمینان عطا کر دے، تیری عبادت سے تجھ کو سکون اور راحت نصیب ہونے لگے، تو بستر چھوڑ کے اٹھے گا، تیری نیند خراب نہیں ہوگی، تیرے وجود کو راحت اور سکون ملے گا۔ اذا سرت کا حسنتوں کا، تیرے کو سرور پہنچانے لگ گئی تیری نیکی، اور تیری چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی تیرے دل کو بار بار احساس دلانے والی بن گئی، تو سمجھ جا کہ اللہ نے اب اپنے ایمان کے لیے اور ایمان کی دولت کے لیے تجھے قبول کر لیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کی توفیق پر ہے۔ اب اللہ کی توفیق پر یاد رکھیے گا، اسی لیے فرمایا جو لوگ ایمان کے انوارات کے ساتھ منور ہو جاتے ہیں، اب وہ اللہ کی اس توفیق کو پہچان کر دنیا میں 2 باتوں کو خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیں۔ محدثین نے بھی اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، تشریحات کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں 2 چیزیں عطا کر دی ہیں، ان دونوں چیزوں کا تعلق بندہ مومن کے ساتھ ہے۔ فرمایا دونوں چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک چیز صبر ہے اور دوسری چیز شکر ہے۔ کیا ہے؟ صبر اور شکر۔ جب میں اور آپ ایمان کی دولت کے ساتھ مالا مال ہو گئے، جب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کے انوارات کے ساتھ نواز دیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے قبول کر لیا ہے، اور میں اور آپ تمام عبادات کی بجا آوری کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو میرے دوستو، اب مجھے اور آپ کو اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میری اور آپ کی دنیا کیسی ہوگی۔ دنیا فرمایا جو تیرا نصیب ہے تجھ کو مل کر رہے گی، دنیا تیرے نصیب کے مطابق تجھ کو مل کر رہے گی، لیکن اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جب تم خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آؤ، جب تم عمرے کی ادائیگی کے لیے آؤ یا ویسے ہی نفلی طواف کرو، تو خانہ کعبہ کی طواف میں بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا وید کیا جائے، لیکن حدیث سے جو ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمے نکلے اور اللہ نے جن کو پسند فرمایا تم خانہ کعبہ کے چکر لگاتے رہو اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتے رہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فرمایا میں امام مشکات رحمۃ اللہ علیہ کے
اس میں طواف کے حوالے سے پڑھ رہا تھا کتاب الحج میں، انہوں نے فرمایا 7 چکر جب لگاتے ہو، 7 چکر میں جو شخص ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتا رہے گا، اللہ رب العزت کو اس کی صرف زبان سے نکلی ہوئی یہی دعا اتنی پسند آئے گی کہ اللہ اس کو دنیا سے بھی نواز دے گا اور آخرت سے بھی نواز دے گا۔ تو یہ دعا سب کو یاد ہونی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دیکھیے دنیا میں اور آپ آئے اسی لیے ہیں کہ میں اور آپ دنیا کی اس کارخانے کی بنیاد پر اپنے اندر عملی جذبے کو پیدا کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا اس دنیا میں نے انسان کو اپنے لیے بنایا اور یہ پوری دنیا انسان کے لیے بنا ڈالی، اور انسان کو جب اپنے لیے بنایا ہے تو انسان کو بذات خود اللہ نے دعا سکھا دی کہ اللہ سے اس طرح تم پکار کر مانگتے رہنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تو نے جو مجھے دنیا کی زندگی دے رکھی ہے اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنا دے۔ اب اعمال صالحہ سے زندگی اچھی بنے گی یا اعمال بد سے؟ اعمال صالحہ سے۔ اعمال صالحہ میں دونوں چیزیں آئیں گی، صبر بھی آئے گا، شکر بھی آئے گا۔ صبر مجھے اور آپ کو نماز کے ذریعے ملتا ہے۔ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے اندر صبر اور اطمینان ڈال دیتا ہے۔ عبادات کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کے اندر صبر والے معاملات اور معدات پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جب آدمی کے اندر صبر کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے تو خود بخود شکر بجا لاتا ہے، اور شکر کرنے کے لیے اظہار تشکر کا آدمی کے اپنے اندر مادے کا پیدا ہونا از حق ضروری ہے۔ اظہار تشکر کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگائے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے دیے ہوئے انعامات میں سے جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ان تمام چیزوں کے عطا کرنے کی بنیاد پر جب اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ میں صاحب حیثیت بن گیا، تو فرمایا نماز کی وجہ سے صبر اور اس نماز کی وجہ سے جو جذبہ تیرے اندر شکر کا پیدا ہوا، اب دوسری عبادت کرنے والا بن جا، اور وہ عبادت زکوٰۃ کی، وہ عبادت زکوٰۃ کی ہے۔ اور جب زکوٰۃ کی ادائیگی آدمی کرتا ہے تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بندہ مومن نے اپنے مال میں سے جو 2.5% زکوٰۃ نکالی ہے، اللہ رب العزت سال گزرنے سے پہلے اس کو 2.5 کی جگہ 5 گنا زیادہ عطا کرے گا، اور پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے 10 گنا بھی کر دے گا، 70 گنا بھی کر دے گا۔ تو میرے دوستو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اور پھر جب میں اور آپ اپنی ان سارے معاملات پر صبر اور شکر کے جذبے کو لے کر چلتے ہیں تو اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہے۔ کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کہ بندہ مومن اب ذرا تو تیار ہو جا، اپنی کمر کو کس لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب المرجب کا چاند دیکھا تو صحابہ کرام کو فرمایا تھوڑی اپنی کمر کو کس لو، رجب المرجب کا مہینہ داخل ہو گیا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان کا استقبال پتہ چلا رجب المرجب سے ہی کرنا شروع کر دیا۔ آج جمادی الثانی کی کون سی تاریخ ہے؟ 29 تاریخ ہے۔ ہو سکتا ہے آج رات کو رجب المرجب کا چاند دکھ جائے، ہو سکتا ہے آج چاند دکھ جائے، نہیں تو کل تو ڈیفینیٹلی چاند ہوگا۔ تو میرے دوستو تیاری کریں گے نا سب؟ رجب کے مبارک مہینے کا چاند دیکھ کر، رجب یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہوتا ہے۔ حرمت والے مہینے سمجھتے ہیں نا جن کو قرآن نے 4 مہینوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنے مہینوں کا؟ 4 مہینوں کا۔ رجب المرجب بھی ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اب ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ وہ محترم مہینہ کہ اللہ رب العزت نے جس مہینے میں انسان کے لیے جنگ و جدال والے معاملات اسلام لانے سے پہلے بھی، اسلام سے پہلے بھی تھے کہ ان میں کوئی ایک دوسرے سے جھگڑا بھی نہیں کرے گا، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا جنگ و جدال والے معاملات نہیں ہوں گے، گناہ والے معاملاتوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، نیکی کے معاملات کی طرف پڑھانے والے بن جانا، ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے والے بن جانا، ایک دوسرے کے دل میں رغبت پیدا کرانے والے بن جانا، تاکہ اللہ رب العزت شعبان المعظم جو عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کے بعد تمہارے سامنے مبارک مہینہ رمضان کا۔ تو میرے دوستو اس کی تیاری میں محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھتی دعا کی،
अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, अल्लाह तू इस माह मुबारक रजब में बरकत अता फरमा और शाबान में बरकत अता फरमा। किस चीज की बरकत? लाज़िम बात है, ज़कात की भी तैयारी करनी है, ज़कात देने के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है, मुस्तैद बनाना है। इसी तरह मैंने और आपने अपने आप को जहां माल की ज़कात देनी है, वहां वजूद की भी ज़कात देने के लिए रोजे का पाबंद बनाना है। वजूद के अंदर खिलासत फिरती जा रही है, वजूद के अंदर न जाने किसी किसी मादात पैदा होते जा रहे हैं, वजूद के अंदर न जाने किसी किसी गुनाहों की वजह से कमजोरियां भी आ गई हैं। आज तुम अपने वजूद को पाकीज़ा बनाने की तैयारी शुरू कर दो। चांद देखा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दो। चांद देखा, अल्लाह के सामने तौबा करना शुरू कर दो। चांद देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगने वाले बन जाओ, अल्लाह मेरी उम्र में बरकत अता फरमा दे, एक मर्तबा मुझे और रमजान अता फरमा दे। हे अल्लाह, एक मर्तबा मुझे और रमजान मिल जाए, मेरी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, रमजान का बाबरकत महीना मिल जाएगा, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, मेरे को तौबा की तौफीक मिल जाएगी, अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मेरा कमजोर वजूद जो प्यास बर्दाश्त नहीं करता, मेरे अंदर सब्र का मामला पैदा हो जाएगा। मेरा कमजोर वजूद जो किसी चीज पर शुक्र नहीं बजा लाता, जब प्यास और भूख की शिद्दत के बाद रोजा इफ्तार करूंगा तो मुझे खुद ब खुद शुक्र का जज्बा भी पैदा करने का तौफीक मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, मैंने और आपने अपने आप को इस चीज के लिए मुस्तैद बनाना है, मैंने और आपने तैयार करना है। तो ये 2 चीजें याद रखिएगा, सबर और शुक्र। सबर और शुक्र का मामला अल्लाह की इबादत के साथ जुड़ा हुआ है, और अल्लाह की इबादत उसकी तौफीक से जुड़ी हुई है। उसकी तौफीक होगी तो सर झुकाने की तौफीक मिलेगी, उसकी तौफीक नहीं होगी तो धुतकारे हुए बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करेगा तो नेक आमाल करने में मुझे और आपको इत्मीनान और सुकून मिलेगा। अल्लाह कबूल नहीं करेगा तो बेइत्मीनानी किसी कैफियत रहेगी। तरावी इबादत है, अभी रजब का महीना दाखिल नहीं हुआ कि लोग पूछ रहे हजरत तरावी के बारे में क्या कहते हैं, क्या हुजूर ने पढ़ी थी तरावी? हुजूर ने कितनी दफा पढ़ी थी? अच्छा, तो फिर हमें भी जरूरी नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारे बिदअत के मामलात हैं, इन सारे मामलात से अपने आप को बचाओ। वो मामलात तलाश करो जिन मामलात में अल्लाह के हुजूर जुड़ने के ज़राए पैदा हो। मैं और आप ज्यादा से ज्यादा वक्त किस तरह मस्जिद में लगा सकते हैं? मैं और आप ज्यादा से ज्यादा आमाल सालिहा से अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं? मेरा और आपका एक दूसरे के साथ ताल्लुक किस तरह रब की सूरत में बरकरार रहे, उसके लिए इबादत। कितने ऐसे हैं कि तरावी के एहतिमाम में एक दूसरे के साथ मुलाकातें भी हो जाती हैं, और कितने ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नमाजों की तौफीक मिलती है तो मुलाकात होती है, वरना नहीं होती है। तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह से जुड़ने की जो ज़राए हैं, उन ज़राए को तलाश कीजिए। हाँ, मालिक के कायनात से मिलने के बहाने बादशाह हो, कोई बड़ा वज़ीर आज़म हो हमारे मुल्क का, तो लोग कहते हैं यार बड़ा आदमी, इससे मिलने के ज़राए तलाश करो, बड़ा आदमी इससे मिलने के ज़राए तलाश करो। वो जितनी ज्यादा इससे मिलने का मौका मिले उतना ज्यादा मिलो। तो अल्लाह से मिलने का मौका नमाज की सूरत में, अल्लाह से मिलने का ताल्लुक नमाज के जरिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे ज्यादा जिस इबादत को पसंद फरमाया वो बंदा मोमिन का सर झुकाना नमाज की हालत में। बंदा मोमिन नमाज की हालत में सर झुकाता है तो अल्लाह को पसंद आता है। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है अंतुल आलो, तुम्हारी ईमान की बदौलत मर्तबा तुम्हारा बुलंद रखना है, तुम्हारी पेशानी को आला पेशानी बनाकर रखना है, तुम्हारी को कायनात की अशरफ मखलूक बनाया है, कायनात की तमाम मखलूकात में तुम्हारे मकाम को बुलंद रखना है। कैसे बुलंद रखना है? अल्लाह चाहता है तेरा ये सर किसी और के आगे ना झुके, मुझ कायनात के मालिक के आगे तेरा सर झुकेगा तो पूरी कायनात में तेरा मकाम बुलंद होगा। और ये जब मकाम बुलंद होगा तो अल्लाह की तरफ से तेरे को जो वजूद अता हुआ, तेरे को जो नेमत उज़्मा के साथ अल्लाह ने नवाजा ईमान की दौलत की शक्ल में, तेरे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा। और जो मुझे और आपको तौफीक मिले तो उस पर शुक्र बजा लाइए। दोस्तों, ये चलने फिरने की तौफीक भी बहुत बड़ा शुक्र है। आखिर में एक छोटा सा वाक़या शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का सुनाता हूँ, सब्र और शुक्र पर। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग गुजरे, साहिब इल्म, साहिब तक़वा, उनकी किताबें भी हैं, कुछ हम लोग मदरसे में पढ़ते हैं, इब्तिदाई मंदनामा भी हमें पढ़ाया जाता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बुढ़ापे के उम्र को पहुंचने के करीब थे, या बुढ़ापे में दाखिल हो चुके थे, मस्जिद में बैठे हुए थे, अचानक जज्बात में आके अल्लाह से मांग
مانگ بیٹے اللہ میں نے ساری زندگی تیرے دین کے لیے گزار دی، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں لگا دی، ساری زندگی میں نے تیرے دین کو سنانے میں لگا دی، تیری توحید تیرے محبوب نبی کی رسالت اور احادیث کو سناتے سناتے میں اس عمر کو پہنچ گیا، اب میں ہو گیا کمزور، میرے پاؤں کی کھال بھی جو ہے نا بڑی کمزور ہو گئی ہے نا، میرے پاس کوئی اچھی جوتی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اچھی جوتی میرے پاؤں میں آ جائے تاکہ میں زمین پر چلوں تو میرے پاؤں جو ہے نا محفوظ رہے، پاؤں پہ کبھی پتھر کی کنکریاں چلتی ہیں، کبھی لکڑی کے کانٹے چلتے ہیں، کبھی کیا چلتے ہیں، میرے اللہ باہر جاتا ہوں گرمی کی تپش اور شدت کی وجہ سے ریت بھی بڑی گرم ہوتی ہے، پاؤں بھی جلتے ہیں، مجھے کوئی اچھی سی اعلیٰ سی جوتی دے دو۔ علم والا ہونا تو اللہ سے اعلیٰ چیز ہی مانگتا ہے، علم والا ہو تو اللہ سے اعلیٰ چیز مانگتا ہے، کہتے ہیں اللہ سے مانگو تو اعلیٰ مانگو، اللہ تو اپنی شان کے مطابق اعلیٰ عطا فرما، اپنی شان کے مطابق اعلیٰ عطا فرما۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ جوتی مانگ لی، دعا مانگ کے فارغ ہوئے، مسجد سے باہر نکلے تو باہر دیکھا ایک آدمی بیچارہ اپنے آپ کو رگڑتا ہوا لے کے جا رہا، اس کے پاؤں نہیں تھے، کھسکتا ہوا لے کے جا رہا، گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا اپنے ہاں زمین پر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے دیکھتے ایک شاپ گزر گیا ہوگا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فوراً واپس مسجد میں آئے، صلاۃ التوبہ پڑھ کے سجدہ ریز ہو کے اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دیا، اللہ تو نے مجھ کو اتنی حسین وجود کے ساتھ نوازا ہوا ہے، تو نے میرے کو چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے، کسی میں جینا تڑ کے زمین پر چلتا ہوں، اللہ تو نے میری ٹانگوں کو اس قابل بنایا ہے، میری جوانی کیسی گزار دی، میں بڑھاپے کی عمر کو آگے اللہ کا شکر بھی کہ تیرے راہ میں بھی قدم اٹھا کے چلتا ہوں۔ میں نے اس بندے کو دیکھا، وہ بندہ تو اپنے آپ کو گھسیٹ سمجھ جا رہا ہے، میرے اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا شکر ہے، میرے اللہ تو نے جو کچھ دیا اس میں تیرا شکر ہے، جو کچھ تو نے دیا اس پر کرم ہے تیرا، تو نے مجھ کو جو کچھ عطا کیا ہے میں اس کا شکر نہیں بجا لا سکتا، میرے وجود کے جو اعضاء ہیں ان اعضاء میں سے کسی ایک کا حق ادا نہیں کر سکتا، میرے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ آواز آتی ہے شیخ سعدی تو شکر بجا گا، اللہ تیرے کو نواز کر دیتا رہے گا، تو شکر کر کر کے تھک جائے گا لیکن اللہ نوازتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ باہر نکلے اعلیٰ جوتی بھی نصیب ہو گئی، اللہ رب العزت نے ان کی شکر کے جذبے پر ان کو اتنا دے دیا کہ شیخ سعدی بن کپڑوں والوں کو کپڑے تقسیم کرتے رہتے ہیں، جو ننگے پاؤں چلتے ان کو جوتیاں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ پوچھا شیخ سعدی کل تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا سب کچھ کیسے؟ کہنے لگے خدا کی قسم جب اللہ کا شکر میں کثرت کے ساتھ کرنا شروع کرتا ہوں، اللہ کے شکر پر اس کی نعمتوں کے اظہار پر جب میں اس کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنی اس زندگی کو نعمت سمجھ کر جب شکر کرنے والا بنا تو اللہ رب العزت نے میرے اوپر دنیا کی بہاروں کی نعمتوں کی نعمتیں نچھاور کر۔ تو میرے دوستو یہ ہے شکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العزت نواز دے گا، صبر کرنے والے بن جاؤ، جو کچھ ملا ہے الحمدللہ، جو نہیں ملا اس پر صبر میری قسمت میں نہیں ہے، میں کیا کسی دوسرے سے کہنا صبر۔ اللہ سے دعا کریں، رجب المرجب کا مہینہ داخل ہو رہا ہے، پورا مہینہ جمادی الثانی کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی سیرت کو پیش